أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کے اختتام پہ ہم سورہ النساء کی ابتدا کر چکے تھے، اور پانچواں پارہ جو کہ سورہ النساء ہی پر مشتمل ہے، اس کے بارے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ النساء کا مرکزی موضوع اسلامی معاشرے کی اخلاقی، خاندانی اور قانونی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ پارہ صرف عورت کے احکام یا نکاح کے مسائل کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے معاشرتی نظام کی تعمیر کرتا ہے جس میں عدل، عفت، ذمہ داری اور جواب دہی موجود ہو۔ اس کے اندر جو احکام پائے جاتے ہیں وہ فرد کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور اگر معاشرے کی بات کریں تو معاشرہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، اخلاق اور قوانین۔ یعنی معاشرے کو چلانے کے لیے صرف قوانین ہی کافی نہیں ہوتے، اس کے لیے اخلاقی تربیت، اخلاقی معیار، اخلاقی رویے، یہ سب مطلوب ہوتے ہیں۔ اور معاشرتی قوانین میں بیوی اور شوہر کے تعلقات کا عنوان اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتا
جب تک میاں بیوی کی حیثیت، ان کا دائرہ کار، ان کے فرائض، واجبات اور ان کے حقوق کا واضح تعین نہ ہو جائے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں نکاح، ازدواجی تعلق اور عفت کے احکام جو قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں بے لگام خواہش کے پیروکار نہ ہوں، بلکہ وہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں کہ اگر وہ اس رشتے میں بندھے ہیں تو اس رشتے کا مقصد ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا، نسل نو کی افزائش ہے، نسل نو کی تربیت ہے اور اچھے معاشرے کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اور اس سے یہ مراد بالکل بھی نہیں کہ اسلام عورت کو قید کر دیتا ہے، یا اس سے مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ اس کا استحصال ہو اور اس پر ظلم ہو، بلکہ اصل میں یہ ہے معاشرہ یا گھر، خاندان، دونوں عورت اور مرد دونوں سے مل کر بنتے ہیں، اور دونوں ہی گھر بناتے ہیں، دونوں ہی خاندان بناتے ہیں، دونوں ہی معاشرہ بناتے ہیں۔ اس لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کے محافظ بھی ہیں، ایک دوسرے کا لباس بھی ہیں، اور ایک دوسرے کی ضروریات کی تکمیل کا باعث بھی ہیں۔ اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، اور معاشرے کا تمام حسن، اس کی خوبصورتی اس رشتے کی خوبصورتی کے اوپر ہے۔ اسی لیے سورہ النساء کے اندر حدود بھی ہیں، ضابطے بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس سے مراد کوئی عورت کی کمزوری ہے، بلکہ دراصل دونوں کے اللہ تعالیٰ نے دائرے الگ الگ رکھے ہیں، مرد کا الگ رکھا، عورت کا الگ رکھا، دائرہ کار دونوں کا الگ ہے، حیثیتیں دونوں کی الگ ہیں، فرائض دونوں کے الگ ہیں، حقوق دونوں کے الگ ہیں، مگر اس سب کے باوجود دونوں کے ایک جیسا مقام ہے۔ اس میں کوئی کسی کے کمتر یا کسی کے برتر ہونے کا سوال نہیں ہے۔ وراثت کا معاملہ ہو، مالی حقوق کا معاملہ ہو، یتیموں کے ساتھ معاملات ہوں، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کی جہاں پہ ضروریات کو دیکھتی ہے، اس سے بڑھ کر عورت اور یتیم کے حق کو دیکھتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خطبۃ الوداع میں فرمایا، خاص طور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے آپ نے نصیحت فرمائی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ تم میں سے وہی اچھا ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر گھر کی فضا، خاندان میں آپس میں تعلق خوبصورتی پر اور حسن معاشرت کی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے تو بہت امن اور سکون کے ساتھ ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کر لیتا ہے، اور بچوں کی تربیت بہترین طریقے سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ بنیادی اکائی خاندان، گھر متاثر ہو تو جو نئی نسل ہے، جو نوجوان ہیں، ان کی تربیت خراب ہوتی ہے، اور وہ معاشرے کے بہترین شہری بننے کی بجائے معاشرے کے اندر ایسے ناسور ثابت ہوتے ہیں جو نہ اپنے لیے کچھ فائدہ مند ہو اور نہ خاندان کے لیے، نہ معاشرے کے لیے، بلکہ پورے معاشرے کے اندر انتشار اور کرپشن اور بے روی کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاندان کی بنیادی اکائی کو، اس نے معاشرت کو بہت اہمیت دی ہے۔ اور اس پہ اگر ہم ابتدا میں ہی دیکھیں 5ویں پارے کی، والمحصنات، محصنات کہتے ہیں جو کلا بند ہو گئی ہوں، یعنی وہ ایسی خواتین جو حصار نکاح میں آ چکی ہیں، جو نکاح میں ہیں اور اس لیے وہ محفوظ ہو چکی ہیں، اب کوئی دوسرا ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھا دی گئی ہے کہ دو ایسی خواتین کے جیسے دو سگی بہنیں ہیں، خالہ اور بھانجی ہے، پھوپھی اور بھتیجی ہے، ان دونوں کا ایک کسی آدمی کے نکاح میں ہونا جائز نہیں ہے۔ مولانا محترم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اصول یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے جن میں سے کوئی ایک اگر مرد ہوتی تو اس کا نکاح دوسری سے حرام ہوتا۔ یعنی اس اصول پر دیکھیں تو سمجھ آ جائے گی کون سی دو عورتیں اکٹھی نکاح میں نہیں آ سکتی۔ البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی خواتین آ جاتی ہیں جو حالت کفر میں، دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھا کیا گیا تھا، اب وہ اسلام لانے کے بعد اس مرد کے لیے ہے کہ وہ ایک کو رکھے گا، ایک کو چھوڑ دے گا، البتہ پچھلا معاملہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ وہ عورتیں جو مال غنیمت کے طور پر آتی ہیں، ان کے لیے یہ بتایا گیا ہے
کہ جب وہ عورتیں جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں، ان کے کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہوں، تو وہ عورتیں حرام نہیں ہیں، کیونکہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کے نکاح ٹوٹ گئے۔ اور ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، البتہ اگر ان کے شوہر بھی ساتھ آ گئے ہوں تو اس معاملے میں ائمہ کرام کے درمیان جو ہے وہ بہرحال یہ بحث موجود ہے۔ بہرحال یہ فقہی بحث ہے، اس میں میرا خیال ہے ہم اس تفصیل میں نہیں پڑھتے، تو لیکن اصولی بات جو ہے وہ ہمیں تب اس بات سے سمجھ آ گئی کہ کن دو خواتین کا ایک مرد کے نکاح میں ہونا جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر حالت جنگ میں دارالحرب سے عورت جو مال غنیمت کے طور پر آتی ہیں تو ان کے لیے وہ ان کا پچھلا جو نکاح ہے وہ ٹوٹ گیا، تو لہٰذا جب وہ مسلمان مجاہدین میں تقسیم کر دی جائیں تو پھر وہ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں ایک اور بحث بھی ہے، وہ اس کو میرا خیال ہم یہاں پہ نہیں چھیڑتے، اس کا مطلب لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو لونڈی کے لیے، تو وہ ایک لمبی بحث ہے، ایک ہماری بنیادی فہم کے لیے میرا خیال ہے اس وقت وہ ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس وقت معاشرے میں کوئی اس کا رواج بھی موجود نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر سے غلام اور لونڈی کا سسٹم ختم ہو گیا۔ حالانکہ حکمن یہ ختم نہیں ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورتی سے دین کی تعلیم پہنچائی، ہر گناہ کا کفارہ جو ہے وہ غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا بتا دیا، اور اجر اس کا بہت بتایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا کے اندر سے یہ نظام ختم ہو گیا، اور یہ صحرا پورا کا پورا دین اسلام ہی کے سر پہ ہے کہ دین اسلام کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر سے غلام اور لونڈی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ البتہ اس کے ساتھ اگلی بات جو ہے وہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بہت واضح سی ہدایت فرما رہے ہیں، اور وہ کیا فرما رہے ہیں، یہ آیت نمبر ہے 24، بالکل پہلی آیت ہے 5ویں پارے کی، کہ ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ یعنی یہ مراد بالکل نہیں ہے، عدد موجود نہیں ہے، وہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 کے ساتھ تم بیک وقت ہو، یعنی 4 عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو بات مقصود ہے وہ یہ کہ حصار نکاح میں لے آؤ، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا ہے، اور آزاد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اور خاص طور پر پھر مہر کی ادائیگی کا حکم بھی دیا ہے، اور مہر کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ اور اگلی بات جو بتائی ہے کہ مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکتے تو مسلمان عورتوں سے نکاح کرو۔ اگر آزاد عورت میسر نہیں ہے تو پھر لونڈی مسلمان مومن لونڈی سے نکاح کر لو، ان لونڈیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہے اور مومنہ ہو۔ یعنی یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح کے لیے جو ترجیح دینے کی ضرورت ہے وہ مسلمان اور مومن عورت کے لیے، اور عورت کو مومن اور مسلمان مرد دیکھنا چاہیے۔ یعنی رشتے کرتے وقت کا ایمان، اس کا اسلام، اس کا کردار اور اس کی نیکی، یہ ہماری ترجیح میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ سورہ مبارکہ میں جو بات ہمیں سمجھاتا ہے وہ یہ کہ نکاح کو آسان کرنا چاہیے، اور لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جائیں، یعنی جسمانی طور پر بھی، عقل کے لحاظ سے بھی سمجھدار ہو جائیں اور اپنی ذمہ داری اٹھا سکتے ہوں تو فی الفور ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ یہ ان کی پاک دامنی کے لیے، عصمت اور عفت کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ہر معاشرے میں دین اسلام تو ہمیشہ کے لیے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آج اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس لحاظ سے اس کی ضرورت ہمیشہ سے ہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا ان باتوں کے اوپر سے تھوڑی توجہ اپنی مبذول کریں بھی اور کروائیں بھی، کہ جو ہم سوچتے ہیں کہ بچہ پڑھ لے گا، لڑکا نوکری کرنے لگ جائے، لڑکی سمجھدار ہو جائے، اپنا کیریئر بنا لے، ایجوکیشن پوری کر لے، زندگی بھر انسان علم حاصل کرتا ہے اور زندگی بھر اسے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، زندگی بھر انسان امپروو کرتا ہے، اسے امپروو کرتے رہنا چاہیے، اور کیریئر کبھی بھی بن نہیں جاتا بلکہ ہمیشہ بنتے ہی رہنا چاہیے۔ یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ یہ ایک بنیادی والدین کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، اور اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اور اصل میں تو نکاح کے بعد جب پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے تب ہی انسان زیادہ سمجھدار ہوتا ہے،
اور زیادہ بہتر طریقے سے باقی معاملات کو انجام دے سکتا ہے۔ بس ہمیں اپنے معاشرے کی سوچ، اپنی سوچ، اپنے گھروں کے اندر سوچ، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ان موضوعات کو باہم ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی بیٹی کو پڑھا سکتے ہیں تو اپنی بہو کو کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ اگر ہم بیٹیوں کا خرچ اٹھا لیتے ہیں تو ہم بہو کا خرچ بھی اٹھا سکتے ہیں، یعنی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں۔ بیٹے کی بھی ذمہ داری والدین اتنی دیر تک اٹھا سکتے ہیں جب تک وہ اپنے کسی جگہ پہ نہیں پہنچ جاتا۔ ہاں، البتہ اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ صبر اور سلیقہ اور قناعت، مطلب ازواجی زندگی کو گلیمر نہ سمجھا جائے، عیاشی نہ سمجھا جائے، بلکہ ذمہ داری سمجھا جائے، اور ذمہ داری سمجھ کر اس کو اختیار کیا جائے تو پھر بہت سارے انسان مسائل سے بچ جاتا ہے۔ اس کے لیے مجموعی طور پر ایک سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی اطاعت ہوگی، لیکن اس سے مراد کوئی چائلڈ میرج نہیں ہے۔ بات یہ بالکل میں واضح کر دوں کہ آج کل بہت بحث ہے میڈیا کے اوپر چائلڈ میرج پر، تو چائلڈ میرج اس سے مراد نہیں ہے۔ یعنی اس میں جامعہ ازہر کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ 3 چیزیں، ایک تو یہ کہ وہ جسمانی طور پر بالغ ہوں اور ذہنی طور پر عاقل ہوں، یعنی عقل شعور ہو، تیسرا یہ کہ شعوری طور پر ذمہ داری اٹھانے کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ لہٰذا ایج لمٹ اللہ نے نہیں لگائی تو ہم کیوں لگائیں گے؟ ہم نہیں لگائیں گے، ہم نہیں لگا سکتے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی ترغیب دی ہم اسی کی ترغیب دیں گے، اور اصلاً ہمیں معاشرے کے اندر اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ بلکہ کچھ عرصہ پہلے کچھ شخصیات کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی جنہوں نے مسلم معاشرے کے اندر بڑا کردار ادا کیا ہے، تو بڑے بڑے ائمہ کرام اور بڑے محقق تو جب دیکھتے ہیں کہ وہ کب رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے تو وہ بہت بڑی عمر نہیں ہے، یعنی 17-18 سال کی عمر میں، مردوں کی بھی، مرد علماء محققین کی بات کر رہی ہوں تو، لیکن اس کے بعد انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، بہت بڑی ریسرچز کی، دین اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ تو بہرحال انسان یکسو ہو جاتا ہے اور یکسو ہو کے اپنی محنت کو آگے پورا کرتا ہے۔ تو پہلا موضوع تو ہمارا اس لحاظ سے سورہ النساء کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد فیملی سسٹم ہے۔ آیت نمبر 32 اور 33 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ان کے مطابق ان کو حصہ ملے گا، جو عورتوں نے کمایا ان کے مطابق انہیں حصہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے مطابق جو انسان کرے گا، نیکی یا برائی، محنت مشقت، ہر چیز جو بھی انسان کرتا ہے اس کے مطابق اس کا معاملہ ہوگا، اسے اسی کے مطابق ملے گا۔ اور پھر آگے چل کے جو ہے وہ یہ بھی بتا دیا کہ جو حصے ہیں، پورا وراثت کا پورا ایک قاعدہ کلیہ تو ہم یہاں پہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ بھی بہت بڑی فقہی بحثیں ہیں، الگ سے ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ذکر ہو چکا تھا کہ مطلب کس طرح سے وراثت کا اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں۔ یہاں پر پھر آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ اچھا، اب قوام کا مسئلہ یہ ہے کہ معاملات کو درست رکھنے کی ذمہ داری ہے، نظام چلانے کی ذمہ داری ہے، حفاظت اور نگہبانی کی ذمہ داری ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہے، اور اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یہاں فضیلت بھی بمانی شرف اور کرامت اور عزت نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہاں یہ لفظ اس معنی میں ہے کہ ان میں سے ایک صنف یعنی مرد کو اللہ نے طبعی طور پر ایسی خصوصیات اور قوتیں عطا کی ہیں جو عورت کو نہیں دی یا اس سے کم دی ہیں۔ اس بنا پر خاندانی نظام میں مرد ہی قوام ہونے کی اہلیت رکھتا، عورت پھر فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت کی ضرورت رہتی ہے۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو وہ تمہاری اطاعت کرے، جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ اس حدیث اور اس قرآن کی آیت سے یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ مرد کے پیچھے اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ اچھا، یہاں بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شوہر
خدا کی نافرمانی کا حکم دے تو عورت کے اوپر یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی میں شوہر کی اطاعت کرے گی. اگر وہ ایسا کرے گی تو پھر گناہ گار ہوگی. تو لہٰذا اطاعت شوہر کی صرف اللہ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے. اور پھر اس میں ایک اور بات بھی آگے بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی عورت سرکشی کر لے تو پھر ان کو کچھ سزا دینے کی بات کی گئی ہے کہ کوئی عورت تمہاری سرکشی ہو جائے تو پھر خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو. اور یعنی پھر تھوڑا سا احساس تو نہیں رہے نا. اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو پھر جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے نشوز کا، نافرمانی، یعنی وہ ایسی نافرمانی کر لے تو پھر تم نے خوابگاہوں میں علیحدہ رکھو. اور پھر اس کے بعد وَضْرِبُوهُنَّ، اور آگے پھر کہا ہے کہ پھر انہیں مارو. پھر اگر وہ متی ہو جائیں تو خام خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. اچھا، یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ تینوں کام بیک وقت کر ڈالے جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نشوز کی حالت میں تدبیر کریں. اب رہا ان پر عمل درآمد، تو بہرحال اس میں قصور اور سزا کے درمیان تناسب ہونا چاہیے. جہاں ہلکی تدبیر سے اصلاح ہو سکتی ہے وہاں سخت تدبیر سے کام نہیں لینا چاہیے. یعنی سب سے پہلی بات تو سمجھانے کی گئی ہے، پھر خوابگاہوں سے علیحدہ کرنے کی گئی ہے، اور پھر تیسری بات جو ہے وہ مارنے کی گئی ہے. اچھا، اب تینوں میں پہلے سمجھانا ہے اور پھر علیحدہ کرنا، یعنی تھوڑا اپنے سے دور کرنا، اور پھر اس کے بعد اگلی بات ہے. اب نشوز سے مراد جو ہے وہ یہ چھوٹی موٹی گھر میں ہونے والے واقعات نہیں ہیں کہ کوئی چھوٹا سا معاملہ ہو گیا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس کے اوپر. اصل میں نافرمانی کا مطلب جن چیزوں کی مال کی حفاظت ہے اور عزت کی حفاظت ہے، یعنی اپنے نفس کی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے. تو اس طرح کی کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے تو اس پر جو ہے وہ یہ معاملہ، اور اس پر بھی یہ بات کیا فرمائی گئی ہے کہ ایسی مار نہ مارے کہ جس سے جو ہے وہ مطلب کوئی جسم پر نشان چھوڑ جائے. یعنی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ لکھے ہیں کہ منہ پر نہ مارا جائے، بے رحمی سے نہ مارا جائے، اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑ جائے. اور یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے ہدایت فرمائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی. اچھا، اور پھر بھی اگر معاملہ تعلقات بگڑ ہی رہے ہوں تو پھر ثالث مقرر کریں. ثالث دونوں، ایک عورت کے خاندان سے ہو، ایک مرد کے خاندان سے ہو، اور پھر دونوں بٹھا کے معاملات کو دیکھیں، اور اگر صلح ہو سکتی ہو تو صلح ہی کروائے. لیکن اگر صلح ممکن نہ ہو تو پھر اس حسن و خوبی کے ساتھ علیحدگی کا معاملہ ہو جائے، ورنہ صلح کروائی جائے. اچھا، اب اس کے بعد اگلا حکم جو آتا ہے وہ آیت نمبر 37 اور 38 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نصیحت کی ہے ہم اس کو دیکھیں گے. آیت نمبر 37 اور 38 کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ بخل اور ریا سے متعلق ہے. سب سے پہلی بات آیت نمبر 37، اس میں ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اسے چھپاتے ہیں. اللہ کو کون پسند نہیں ہے؟ جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں. اللہ کے فضل کو چھپانا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے مگر وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ بھی نہیں کرتا، اللہ کے بندوں کی مدد بھی نہیں کرتا، نیک کاموں میں حصہ بھی نہیں لیتا، اور اپنی حالت بھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ دیکھ کر لوگ ترس کھاتے ہیں، ہائے بیچارہ اس کی کیا حالت ہے. یہ ناشکری ہے. حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس، اور اس کی رہائش، اور اس کے سارا جو اس کی گھریلو ذمہ داریاں یا جو بھی چیزیں ہیں سب پر اللہ کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد اور فرمایا کہ وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی یہ بہت اہم جو ہے وہ نصیحت ہے کہ ایک تو اپنی زندگی میں، معاملات میں، خرچ میں جو حیثیت ہے وہ اسی کے مطابق ہو. ایسا نہیں کہ انسان کی حیثیت کم ہے لیکن وہ زیادہ خرچ کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایسا بھی نہ ہو کہ وہ بخل کرے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہ ضائع کر دے. اور دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، اور وہ تو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے. دکھاوے کے لیے خرچ نہ کرے، جو ضرورت ہے اس کے مطابق. اگر سخی کہلوانے کے لیے، دکھاوے کے لیے خرچ کرے گا تو بھی گناہ گار ہے.
اگر مال و دولت والا ظاہر کرنے کے لیے خرچ کرے گا، لوگوں کے اوپر روب ڈالنا مقصد ہے، اپنے آپ کو امیر ثابت کرنا، تو اس کا بھی گناہ ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے وہ اس کے حوالے سے، تو لہٰذا ان دونوں رویوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 43 ہے جس کے اندر تیمم کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی نشے کی مذمت اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آنے کا حکم بھی دیا گیا۔ تیمم کا یہ حکم غزوہ بنی المستلق کے موقع پر دیا گیا تھا جبکہ پانی دستیاب نہیں تھا اور صحابہ کرام کو نماز کے لیے وضو اور طہارت کا مسئلہ درپیش تھا۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ مٹی یا اس کی طرح کی کسی بھی دوسری چیز پر یعنی پتھر وغیرہ پر مارے، پھر اپنے پورے چہرے پر مسح کرے اور دوسری دفعہ ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک مسح کرے۔ تیمم پانی نہ ملنے کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی وجہ سے پانی کا استعمال اس کے لیے صحت کے لیے نقصان ہو اور اس کے بہت شدید بیمار ہونے کا خدشہ ہو تو اس صورت میں بھی سہولت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تیمم سے وضو بھی ہو سکتا ہے، یعنی وضو نہ ہو وضو کی جگہ بھی تیمم ہے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہے مگر اسے پانی نہیں مل رہا ہے یا یہ کہ پانی کا استعمال اس کے لیے اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو دونوں حالتوں میں تیمم کیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 48 کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کے حوالے سے بتایا ہے کہ جو شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، یعنی اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور آیت نمبر 51 اور 52 میں طاغوت کے حوالے سے رہنمائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ طاغوت کیا ہے۔ طاغوت قرآن مجید میں ایک معروف اصطلاح ہے، اللہ کے قانون کو تسلیم نہ کرنے والے دراصل طاغوت کے پیروکار ہیں۔ طاغوت ہر وہ جذبہ، خواہش، قوت اور نظم ہے جو اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں سر اٹھائے۔ ہر گمراہی کا لیڈر طاغوت ہے۔ اہل حق کو طاغوت، شیطان، تمام شیطانی قوتوں کے مقابلے پر جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اہل ایمان کی تو صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ طاغوتی شیطانی قوتوں کے مقابلے پر ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں، اللہ کی نصرت سے کامیابی سے ہمکنار بھی ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو امانتیں حقداروں کے سپرد کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے اور فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 59 ہے، اس میں ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اپنے میں سے صاحب عمر لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تو غیر مشروط اور بلا چوروں چرا تسلیم کر لیا جائے، جبکہ اولو الامر یعنی جو تمہارے سربراہ ہیں، جو تمہارے امیر ہیں اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں، ان کی اطاعت معروف کے ساتھ مشروط ہے، یعنی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہے، لیکن اگر ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہی کے دائرے میں آتا ہے تو پھر اس کی اطاعت لازم ہے۔ اور دراصل کوئی بھی معاشرہ اس نظام کے بغیر نہیں چل سکتا، ڈسپلن کے بغیر نہیں چل سکتا، اور ڈسپلن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع رہتے ہوئے اولو الامر کی اطاعت کی جائے۔ اس کے بعد قصر نماز کے احکام بھی ہیں اسی پارے کے اندر، آیت نمبر 101 سے 103 تک نماز قصر اور پھر حالت جنگ میں صلاۃ خوف۔ نماز قصر کا معاملہ یہ ہے کہ جب سفر اپنے بستی سے نکل کے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، یہاں پہ 48 میل کا سفر بھی فقہا کے ہاں ہے، 52 بھی ہے، 56 بھی ہے، 65 بھی ہے، مختلف سفر دیے گئے ہیں کہ کتنے کلومیٹر کے سفر کے بعد آپ مسافر کہلائیں گے۔ لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ 15 دن سے کم قیام ہو، اگر پہلے دن سے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ ہے تو پھر وہ مسافر نہیں ہوگا، پوری نماز پڑھنی ہوگی، ورنہ اسے نماز قصر ہے۔ قصر نماز میں جہاں پر 4 فرض ہیں 2 ہو جائیں گے، فجر کے 2 سنتیں بھی پڑھیں گے اور 2 فرض بھی پڑھیں گے، اور مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے، اور باقی سب نمازوں میں 2 فرض ہو جائیں گے، لیکن عشاء کے وتر بھی ادا کرنے ہوں گے نماز قصر میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام اگر مقیم ہے پوری نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا بھی پوری ہی پڑھے گا، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے اس کی نماز پھر پوری ہو جائے گی، ورنہ اسے الگ پڑھتا ہے تو اسے قصر نماز ادا کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر صلاۃ خوف کا بھی ذکر ہے
صلاۃ خوف کا تھوڑا سا معاملہ حالت جنگ کا ہے، اس لیے اس کو چلیں ہم تب بہت اس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ ویسے تو اس کا پورا طریقہ کار بتایا گیا ہے قرآن پاک کے اندر، لیکن وہ حالت جنگ کی بات ہے۔ اور اس کے بعد اسی پارے کے اندر بہت ہی اہم ہدایات ہیں، جس میں دعا، توبہ، اخلاقی بہتری، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ 5ویں پارے کے آخر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں اللہ کی آیات کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہو، اہل ایمان کے شایان شان نہیں ہے۔ یعنی جس مجلس میں اسلام کے خلاف کوئی بھی کام ہو رہا ہو، اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بڑی اہم معاشرتی ہدایت ہے، اس کی پابندی آج کے دور میں بہت اہم ہے، کیونکہ شیطان ہر جانب اپنی ساری جو ہے نا وہ زیادتیاں یا فحاشیاں پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بڑے مؤثر انداز میں یہ ہدایت کی ہے کہ اللہ انہیں عذاب دینے کا شوق نہیں رکھتا۔ اگر وہ عذاب سے بچنا چاہیں تو اللہ نہ صرف انہیں عذاب سے بچائے گا بلکہ ان کی قدردانی بھی کرے گا۔ کن لوگوں کی؟ جو اپنے آپ کو شرور سے، غلط جگہوں سے اور ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ 5ویں پارے کی یہ چند آیات مبارکہ، آیت نمبر 51، 60، 94، 96 اور 135، یہ پورا ایک نظام بتاتی ہیں۔ ان آیات مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن انسان کو فرد سے ایک امت بناتا ہے۔ یہ آیات مبارکہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ قرآن پاک محض چند عبادات کی کتاب نہیں بلکہ زندگی کے مکمل نظام کا ایک دستور ہے۔ یہ انسان کے دل کو بدلتا ہے، پھر گھر، پھر معاشرہ اور آخر کار ریاست اور تہذیب کی اصلاح کرتا ہے۔ سورہ نساء کی یہ منتخب آیات دراصل ایک ہمہ گیر انقلاب کا نقشہ پیش کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زمین پر عدل قائم کرنے کے لیے چنا ہے۔ تو اس کی پہلی آیت جو 51 ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب کوئی قوم ہدایت الہی سے ہٹتی ہے تو فکری انحراف کا شکار ہو جاتی ہے۔ دراصل یہاں جبت اور طاغوت کا ذکر ہے۔ ہر وہ نظریہ، ہر وہ رسم اور فکر جو عقل و وحی دونوں کے خلاف ہو، وہ جبت ہے۔ طاغوت ہر وہ قوت جو اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کرے، خواہ وہ سیاسی ہو، معاشی ہو یا فکری ہو۔ طاغوت ہر وہ شخص یا نظام ہے جو اللہ کے حکم کے مقابل کھڑا ہو جائے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا اصل مارکا عبادت گاہ میں نہیں ہے بلکہ ایوان اقتدار میں ہے۔ یعنی مارکا جہاں انجام دینا ہے وہ جگہ اقتدار کے ایوانوں میں ہے۔ قومیں اس وقت گرتی ہیں جب وہ اللہ کی ہدایت چھوڑ کر انسانی نظریات کو، انسان کے بنائے ہوئے مختلف ازم کو، انسان کے بنائے ہوئے مختلف نظام ہائے زندگی کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگتی ہیں۔ اور اسی طرح پھر آیت نمبر 60 کے اندر یہ سمجھایا گیا ہے کہ دوہرا ایمان تو نہیں چلے گا نا، کہ سب سے خطرناک بیماری کیا ہے کہ انسان ایمان کسی اور بات پر رکھتا ہو، زبان سے کچھ اور کہے، فیصلوں میں کچھ اور ہو، عمل میں کچھ اور ہو۔ تو ایسا ایمان جو صرف زبان کے اظہار تک ہو اور عملی زندگی میں اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ ایمان فائدہ نہیں، نقصان دیتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو قوم قانون سازی میں اللہ کو حاکم نہیں مانتی، اس کا ایمان صرف دعویٰ رہ جاتا ہے۔ دراصل یہی وہ مرض ہے جو آج امت کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ اسی طرح پھر آیت نمبر 94 سے 96 کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جہاد کا جو نظریہ ہے دراصل ہے ہی اس لیے، جہاد ہے اس مقصد کے لیے کہ جو اللہ کے نظام کے خلاف جو بھی ازم ہے، جو سسٹم ہے، جو نظام حیات ہے اور جو بھی ضابطے ہیں، جو قانون ہے، سب ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اپنی مخلوق پر وہی حکمرانی کرے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اپنے مخلوق کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے۔ تو جہاد دراصل ظلم کو ختم کر کے عدل کے نظام کو قائم کرتا ہے، یہی انسانیت کی بھلائی ہے۔ اسی لیے قرآن نے جہاد کو ظلم سے پاک کر کے عدل کا علمبردار بنایا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جہاد انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لاتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو نظام بھیجا وہ تو اللہ کا کلام ہے،
اور اللہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے بھیجا. لیکن انسان جو نظام بناتے ہیں، کبھی سرمایہ دارانہ نظام ہے، کبھی سوشلزم ہے، کبھی کمیونزم ہے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. ایک انسان یا چند انسان یا انسانوں کا ایک گروہ پورے انسانوں کی ضروریات کو کیسے سمجھ سکتا ہے، کیسے بھانپ سکتا ہے، اور کس طرح سے وہ تمام انسانوں کے درمیان عدل قائم کر سکتا ہے، اور کس طرح وہ رشتہ داری سے بالا تر ہو کر، مفاد سے بالا تر ہو کر، دباؤ سے آزاد ہو کر کیسے ایک سسٹم بنا سکتا ہے جو سب کے لیے یکساں ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا سسٹم لے آئے جس میں امیر اور غریب کسی کا فرق نہ ہو، کسی بڑے اور چھوٹے کا فرق نہ ہو، کوئی طبقاتی تقسیم نہ ہو، کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ رشوت کا معاملہ یا سفارش کا معاملہ نہ ہو. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اسی لیے آج کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان مسجد میں تو مذہب کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، مگر زندگی کے تمام دائروں کے اندر وہ سیکولرزم کا قائل ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام تو اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ اب اس پر عمل ممکن نہیں ہے. لیکن یہ آیات مبارکہ ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہیں کہ ایمان کو کردار بناؤ، عدل کو نظام بناؤ، باطل سے ٹکرا جاؤ. یہی اسلام ہے، یہی نجات ہے. تو دراصل 4-5 جو آیات مبارکہ ہیں، ان میں 4 سوال ہیں: ایمان کیا ہے، طاغوت کیا ہے، جہاد کیا ہے، عدل کیا ہے. اب اصل میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ انقلاب ہے، اس کے مطابق اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلام کوئی خانقاہی مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل انقلابی نظام ہے. اس نظام کو سمجھنے کے لیے 4 سوالوں کا جواب سمجھنا ضروری ہے. وہ وہی سوال ہیں کہ ایمان، طاغوت، جہاد اور عدل کیا ہے. یہ چاروں دراصل قرآن کے پورے پیغام کا خلاصہ ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان محض دل کا یقین یا زبان کا اقرار نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مکمل اطاعت اور اس کی حاکمیت کو ماننے کا نام ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قانون اللہ کا ہو، فیصلے اللہ کے حکم سے ہوں، زندگی کے تمام شعبے اللہ کے تابع ہوں. اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے مگر نظام زندگی میں اللہ کے قانون کو قبول نہ کرے تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس کا ایمان ادھورا نہیں بلکہ مشکوک ہے. ادھورا ہونا اور بات ہے، بات یہ ہے کہ اس کا ایمان مشکوک ہے، کیونکہ اصل ایمان تو یہی ہے کہ جس چیز پر وہ یقین رکھتا ہے وہ اس کی زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے. اور طاغوت کے حوالے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ طاقت جو اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کرتی ہے طاغوت ہے، خواہ وہ بادشاہ ہو، خواہ وہ پارلیمنٹ ہو، خواہ وہ نظام ہو، خواہ وہ نظریہ ہو. اور اسی طرح طاغوت کے حوالے سے بتایا کہ انسان کو انسان کا غلام بنا دینا، اللہ کے قانون کی جگہ انسانی خواہش کو حاکم بنانا. اس لیے قرآن جو ہے وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے کہ ایمان کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ طاغوت کا انکار کیا جائے اور اللہ پر ایمان لایا جائے. ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے رب سے دور کر دے، جس کی حاکمیت انسان تسلیم کر لے، جس سے ڈر جائے، جس کی اطاعت کرے اور جس کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جائے، وہ طاغوت ہے. اب تیسری چیز جو ان آیات مبارکہ میں بتائی گئی وہ جہاد ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہاد کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے. اصل میں جہاد کیا ہے؟ وہ جدوجہد ہے نا. تو جہاد کا مقصد مولانا الجہاد فی الاسلام کے اندر لکھتے ہیں کہ جہاد کا مقصد کسی قوم کو مغلوب کرنا نہیں ہے. کہ یہ نہ سمجھو جیسے جنگ ہوتی ہے، ایک قوم جیتتی ہے دوسری ہار جاتی ہے، ایک قوم غالب ہو جاتی ہے دوسری مغلوب ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے. جہاد اور جنگ میں یہی فرق ہے. جنگ میں قومیں جیتتی اور قومیں ہارتی ہیں، جہاد میں کوئی قوم جیتتی نہیں نہ کوئی ہارتی ہے، بلکہ جہاد کا مقصد غیر اللہ کا نظام ختم کرنا ہوتا ہے اور اللہ کا نظام لے کر آنا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خالق ہے اور اسی کا حق ہے کہ اسی کا نظام غالب ہو. اور جہاد مطلب جدوجہد کس کے خلاف؟ ظلم کے خلاف. اور ہر وہ نظام ظلم ہے جو طاغوت پر مبنی ہے. جو طاغوتی نظام ہے وہ ظالمانہ نظام ہے، اور اللہ کی حاکمیت کا انکار کرنا طاغوتی نظام ہے. اللہ کی حاکمیت کے علاوہ کسی کا نظام طاغوتی نظام ہے. انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا ہی طاغوتی نظام سے نجات دلانا ہے.
انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی غلامی میں لانا ہی دراصل جہاد ہے۔ اچھا، اس کی بات ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے، انسان تو سب برابر ہے نا، اور انسان کس طرح سے انسان کا غلام ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو آزاد پیدا کیا، سب انسانوں کو ایک جیسے آزاد دیے، سب انسانوں کو ایک جیسی صلاحیتیں دی۔ کسی میں تقریر کی صلاحیت زیادہ ہے، کسی میں تحریر کی صلاحیت زیادہ ہے، کسی میں سوچنے کی زیادہ ہے، کسی میں جسمانی قوت زیادہ ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس عقل زیادہ ہے، کسی کے پاس رشتے زیادہ ہے، کسی کے پاس دوستیاں زیادہ ہیں۔ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت زیادہ دی ہے، کسی کو کوئی دی ہے، لیکن اللہ نے ہر کسی کو سب کچھ دے کر بھیجا ہے اور آزاد بھیجا ہے۔ اگر وہ غلام ہے تو صرف اپنے اللہ کا، جس نے اسے پیدا کیا، جو اسے تمام وسائل مہیا کرتا ہے، جو اس کی ایمانی، روحانی، اخلاقی، جسمانی تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ وہی رب ہے جو پتھر کے اندر بھی کیڑے کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ وہ رب جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ اللہ جس نے انسان کے لیے پوری کائنات جو ہے وہ مسخر کر دی، تو وہ انسان اتنی بڑی شرف اور بزرگی کا حامل ہے کہ اسے کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ صرف اللہ ہی کی غلامی ہے۔ اللہ کی غلامی تمام غلامیوں سے آزاد کر دیتی ہے، لیکن جب انسانوں کے بنائے ہوئے کسی بھی نظام کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھ لیتا ہے، اسے قبول کر لیتا ہے، اسے اختیار کر لیتا ہے، تو پھر صرف انسانیت کا استحصال ہوتا ہے۔ اور انسانیت کے استحصال کا نتیجہ ہم آج بھی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ظلم کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح سے اب عرصہ دراز سے جاری اسرائیل کا، امریکہ کا گٹھ جوڑ، ان سپر پاورز کا، بڑی طاقتوں کا، اور چھوٹوں کے لیے کس قدر زندگی مشکل اور نسل کشی کے تک کے سارے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے انسانیت کی نجات کے لیے، انسانیت کی آزادی کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ یہ جبر کا سسٹم ختم کیا جائے اور پوری دنیا کے اندر اللہ کی حاکمیت قائم کی جائے، تاکہ انسان جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزار سکے۔ اور چوتھا سوال عدل کا ہے کہ عدل کیا ہے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عدل اسلام کا سیاسی اور معاشرتی ستون ہے۔ اگر عدل قائم نہ ہو تو اسلام صرف عبادات کا مجموعہ رہ جاتا ہے۔ یہ اسلامی ریاست کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے۔ عدل کا مطلب ہے قانون سب کے لیے برابر ہے، طاقتور بھی جواب دہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ تو عدل کمزور کو تحفظ دینا ہے۔ ریاست کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اور تمام انسانوں کو ان کے حقوق دینا ہے۔ دراصل ان چاروں سوالوں کی ایک ہی حقیقت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان طاغوت سے بغاوت ہے۔ طاغوت کا مقابلہ جہاد کے ساتھ ہے۔ جہاد کریں گے تو عدل ملے گا۔ عدل دراصل ایمان کی تکمیل ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک مکمل انقلابی تحریک کون سی ہے؟ اسلام۔ اسلام ایک مکمل انقلابی تحریک ہے جس کا ہدف زمین پر اللہ کی حکمیت اور عدل اجتماعی کا قیام ہے۔ تو دراصل یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو سورہ نساء کی ان آیات کے اندر ہمیں بتا دی گئی ہے، اور ہمیں اچھی طرح سمجھایا گیا ہے کہ حق کا نظام قائم کرنے والی امت ہمیں بننا ہے۔ ہمیں عبادت گاہ سے نکل کر معاشرہ، ریاست اور تاریخ میں داخل ہونا ہے۔ ہمیں تاریخ بنانی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم اس دنیا کے اندر بھرے ہوئے ظلم کو ختم کریں اور ظلم کی جگہ عدل کو لے کر آئیں، اور وہ تاریخ بنائیں کہ جس پر ہماری آنے والی نسلیں شرمندہ نہیں بلکہ فخر کریں۔ دراصل یہی ایمان ہے، اور ان کے لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر فیصلے طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیں نہیں بننا کہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ دے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو دعویٰ زبان سے تو ایمان کا کرتے ہیں مگر فیصلے طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں۔ اور ایمان یہ بھی نہیں کہ اللہ کو مان لیا اور زندگی کا نظام کسی اور کے سپرد کر دیا، کیونکہ اسلام کا پہلا مطالبہ ہی اللہ کے ساتھ وفاداری ہے۔ اور اللہ کے ساتھ وفاداری کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ وفاداری یہی ہے
کہ انسان اپنی زندگی میں وہی کام کرے جس پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو اس بات کو سچ ثابت بھی کرے کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی بھی معبود نہیں جس کی وہ بندگی کرے گا، نہ انفرادی طور پر اور نہ ہی اجتماعی طور پر۔ تو یہ اصل میں ہمارا پارہ نمبر 5 کے آج کا یہ جو اہم موضوع ان آیات پر مشتمل تھا، یہ ہمارا اہم موضوع ہے، اور اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہم اپنی وفاداری کا جائزہ لیں کہ ہماری وفاداری اللہ کے ساتھ کتنی ہے، اور یہ بھی سوچیں کہ کیا ہمارا رسم و رواج، ہماری سوچ، ہمارا نظام، یہ چیزیں کہیں ہمارے لیے طاغوت تو نہیں بن گئی؟ اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنے معاملات، کیا ان چیزوں کے ساتھ تو جدوجہد کرنے کی، جہاد کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمارے روزمرہ کے فیصلے، ہماری رشتہ داریاں، ہماری وفاداریاں، ہماری دوستیاں، یہ سب عدل پر مشتمل ہیں، عدل پر مبنی ہے؟ کیا ان کے ہاں ہم کوئی عدل سے ہٹ کر کام تو نہیں کرتے؟ ایک اور بات سوچنے کی ہے، کیا ہماری زندگی میں صرف اسلام عبادات تک محدود تو نہیں ہے؟ یہ بات بھی ہمارے سوچنے کی ہے کہ کہیں ہمارے وراثت کے، ہمارے پراپرٹی کے تنازع تو نہیں چل رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی دوسروں کی طرح انہی تنازعات میں الجھے ہوئے ہیں؟ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کہیں ہم بھی تو کہیں غلط رسم و رواج کا، غیر شرعی چیزوں کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ اور یہ بھی بات سوچنے کی ہے کہ ہمارے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، ہمارے دل کے معاملات کیسے ہیں، ہمارے دل کے اندر نفرت، بغض، حسد، کینہ، یہ سب کچھ تو نہیں ہے؟ یہ بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میری پسند و ناپسند کیا اللہ کی پسند کے مطابق ہے، یا میری پسند و ناپسند اللہ سے ہٹ کر ہے؟ اس سورہ النساء اور 5ویں پارے کا جو مرکزی موضوع ہے وہ حسن معاشرت ہے، جس کی بنیادی اکائی خاندان ہے اور گھر ہے، پھر پورا خاندان ہے، پھر اپنی قریب کی عزیز و اقارب ہیں، پھر ہماری اسٹیٹ، ہمارا معاشرہ، ہماری ریاست، اور پھر امت۔ اب اس سب کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے، تو جتنا ایمان اچھا ہوگا اور طاغوت سے انکار ہوگا، اور ہم اپنی ذات کی درستگی سے لے کر اپنے معاشرے کی درستگی تک جہاد، جدوجہد، اور اپنے ساتھ بھی عدل، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، اور اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ بھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اپنے معاشرے کے ساتھ بھی، یہ انصاف بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کا مرکزی، پورے قرآن کا مرکزی موضوع، اہم ترین موضوع نظام عدل ہے، اپنی ذات سے لے کر پوری انسانیت تک، بلکہ پوری اس کائنات تک اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ نظام عدل، اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، اس کا ہمیں آغاز کرنا ہے، اس کو ہمیں پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔